الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج 16 نومبر 2022 ہے اور پاکستان کی سیاست بدستور جو ہے وہ گرما گرم ہے۔ کل سے ایک نیا مطلب پہلے آلریڈی جو پاکستانی سیاست میں جو قضیے ہیں یا جو ایشوز ہیں، یہ یوں کہیں کہ جو ایشوز ہے مین ایشوز سے نظریں ہٹانے کے لیے وہ پہلے ہی تھے، تو اس میں ایک نیا ایشو آ گیا۔ مطلب پاکستان میں کوئی آج کل یہ ڈسکس نہیں کر رہا کہ پاکستان کے معاشی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، ہماری ایکسپورٹ کیسے بہتر ہوں گی، ہمارے ہاں امپلائمنٹ کے مواقع زیادہ بہتر کیسے ہوں گے۔ اس پہ نہ حکومت میں، نہ اپوزیشن میں، اور نہ ہی کہیں اور سنجیدہ حلقوں میں ایسی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، پاکستان میں 6 مہینے سے جو بڑا اہم مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ اس میں ایک بڑا اہم ہے، اور نومبر کا مہینہ آ گیا ہے تو اس میں کوئی شدت آ گئی ہے۔ ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ بیچارے تھک گئے ہیں ڈیٹیں دے دے کر اور خبریں دے دے کر، روز نئی خبر آ جاتی ہے۔ اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ خبر کون ہے، انفارمیشن کیا ہے اور ڈس انفارمیشن کیا ہے۔ مطلب اتنی اطلاعات ہیں، اتنی اطلاعات آ رہی ہیں اور بدلتے وقت کے ساتھ اس میں اتنے تغیر ہیں کہ سمجھ یہ نہیں آتا کہ کس خبر کو خبر مانا جائے، کیونکہ خبر میرا خیال ہے وہ ہوتی ہے جو کوئی وقوع ہوا ہو، جو واقعہ کوئی ہوا ہو۔ اب جو واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اس کو ہم کیا کہیں؟ تو مطلب ریومر کہہ سکتے ہیں، قیاس آرائی کہہ سکتے ہیں، اسپیکولیشن کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو میں کوشش کروں گا اس ویلاگ میں، ویسے باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں، میں جب چیزیں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، پھر بڑا دل کرتا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں کوئی نہ اخبار نویس ہوں، بس ایک عام شہری ہوں، اور ایک عام شہری کی حیثیت سے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں اپنی چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی مہربانی یہ ہے کہ آپ مطلب سن بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو چلیں، یہی ایک حوصلہ افزائی ہے میرے لیے کہ اس میری بات کو بہت بڑی ویورشپ نہیں ہے، لیکن چلیں جو بھی ہے شکر ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کا جو ہاٹسٹ ٹاپک ہے، چاہے وہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، یا ہمارے مقتدر حلقے ہوں، کہ کون بنے گا سینا پتی۔ میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا، میں بقائمی ہوش و آواز یہ لفظ استعمال کیا، یہ نہیں میرے منہ سے نکل گیا۔ مجھے یہ آج کل اس پہ جو ڈیبیٹ ہوتی سنتا ہوں نا، تو مجھے کون بنے گا کروڑ پتی یاد آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ امیتابھ بچن جو ہے وہ ایک کوئز پروگرام لے کے آ جاتے تھے، اور اس میں جو کنٹیسٹنٹ ہے وہ کروڑ پتی بنتا تھا۔ تو اس کنٹیسٹنٹ سے جو ہے وہ کچھ سوال پوچھے جاتے تھے، ان سوالات میں سے کوئی آپشن دیے جاتے تھے، اور انہی آپشن میں سے اس نے صحیح آپشن کی نشاندہی کرنی ہوتی تھی، اور اس کے لیے اسے کچھ جو ہے ٹپس بھی ہوتی تھیں۔ مطلب وہ آڈینس سے بھی صلاح لے سکتا تھا، وہ کال اے فرینڈ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں ہے سیناپتی، تو اگر میں کہہ دوں کروڑ پتی تو کون سی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا جو سیناپتی ہوتا ہے وہ واقعی مطلب دیکھیں، میں نہ کسی پہ الزام لگا رہا ہوں، نہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں، لیکن جو پچھلی تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سیناپتی تھے وہ کروڑ نہیں ارب پتی نکلے۔ بہت کم ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، اول تو پاکستان میں ہی نہیں رہتے۔ تو ویسے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان کی جو حکمران بھی یہاں ہیں میجورٹی، وہ بھی جب حکمران نہیں ہوتے تو یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں، اور عدلیہ کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ میں دیکھ رہا ہوں، اور اپنا ہمارے سیناپتی جو ہیں وہ بھی یہی ہیں، اور بیوروکریسی بھی یہی ہے، میجورٹی جو ہے نا انہوں نے ملک سے باہر۔ تو سمجھ نہیں آتی یار، اس ملک میں مطلب سب کچھ کرتے ہیں، یہیں سے کرتے ہیں، تو یہاں شاید رہنا پسند نہیں کرتے، یا انہیں پتہ ہے کہ یار یہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جی، اب
اس امتحان گاہ میں جو بیٹھے ہیں وہ ہمارے میاں محمد شہباز شریف پرائم منسٹر، اور اب ان کے سامنے آپشنز ہیں اور انہوں نے ان آپشن میں سے کوئی رائٹ آپشن کو لینا ہے۔ اچھا، اب سوال کوئی اتنے آسان نہیں ہے، سوال بھی مشکل ہے۔ جو آپشن ہے کہ وہ آڈینس سے رائے لے، تو مطلب آڈینس میں جو ہے، آڈینس میں تو نہیں ظاہر آپ سے مجھ سے تو پوچھنے نہیں آئیں گے، ظاہر ہے وہ اپنے قریبی سرکل میں اپنے اتحادیوں سے بات کریں۔ کال اے فرینڈ میں انہوں نے یہ آپشن یوز کر لیا ہے، مطلب وہ گئے، ٹکٹ کٹائی، وہ برطانیہ گئے، لندن میں گئے، وہاں میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سلام مشورہ کیا، باتیں کی، فیصلہ کیا۔ مجھے ہنسی آئی نومبر کی، مطلب یہاں پاکستان میں کچھ شہروں میں اچھی خاصی ٹھنڈ آ گئی ہے، لندن کی نومبر جو ہے وہ کمپیریٹیولی کافی سرد ہے، اور وہ ہمارے میڈیا کے لوگ بیچارے جو اپنی نوکریاں، اپنا پروفیشنل ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اس ٹھنڈ میں ایون فیلڈ کے باہر دیکھیں جی، حق کا تقاضا تو یہ ان کے کوئی بیٹھنے کی جگہ بنا دی جائے، بیچاروں کو کوئی اچھا انوائرمنٹ دیا جائے۔ اب خبر کی تلاش میں وہ شدید سردی میں کھڑے ہیں، میاں صاحب باہر نکلے، ایون فیلڈ نہیں تھا جی، جو ہے حسین نواز کا دفتر تھا، تو مطلب چلو جو بھی تھا جی، تو شدید سردی میں کھڑے تھے، میاں صاحب باہر نکلنے کے لیے کوئی خبر بتائیں جی کیا کیا، میاں صاحب کہتے ہیں نہیں جی، ہماری فیملی گیٹ ٹوگیدر تھی، میرے بڑے بھائی تھے، میری بھتیجی تھی، میرا بیٹا تھا، میرے بھتیجے تھے، ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا، گپے لگائی، بس کیا بات ہے۔ میاں صاحب کہہ سکتے ہیں جی، بہرحال میاں صاحب نے کال اے فرینڈ جو کا آپشن یوز کر لیا ہے۔ اب میاں صاحب، اب اطلاعات یہ ہے کہ میاں صاحب کو کرونا ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ صحت دے، ایسے بیماری کو ایسے نہیں کچھ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کرونا جو ہے نا، کوئی سمجھ نہیں آئی بارہ، چلیں اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ کرے جی۔ اب میاں صاحب نے یہ والا آپشن مطلب ہو گیا، اب میاں صاحب کے سامنے جو آپشنز ہیں جن میں سے انہوں نے لاک کرنا ہے، تو وہ ان میں ایک نام جو ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، ٹھیک ہے جی۔ ایک دوسرا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد، اور تیسرا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، چوتھا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان مسعود، پانچواں نام ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، اور چھٹا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ان میں سے یہ 2 اسٹار جنرل ہیں، تو ان میں سے مطلب موجودہ آرمی چیف کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کی لنکس رہے ہیں، کچھ ریلیشن رہے ہیں، مطلب موجودہ آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور جب وہ آرمی چیف نہیں تھے، جب وہ کور کمانڈر تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے، تو ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ تو اب تھوڑا سا بریف میں دیکھتا ہوں کہ ان جو اچھا، اب طریقہ کار جو عمومی طور پہ ہے کہ جی ایس کیو جو ہے نا، وہ کچھ پرومزنگ جنرلز کی لسٹ بھیجے گا منسٹری آف ڈیفینس کو۔ اچھا، منسٹری آف ڈیفینس جو ہے اس کو پوسٹ آفس کو اٹھائے گا، وہ بھیج دے گا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں۔ اب پرائم منسٹر جو ہے اس کی ثواب دید ہے، جو آئین کہتا ہے، وہ ثواب دید کے ساتھ فیصلہ کریں گے، وہ ریکمنڈیشن کریں گے صدر پاکستان کو، صدر پاکستان اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں گے، یعنی اپوائنٹمنٹ صدر پاکستان کریں گے ود دی کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر۔ تو اب مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 5-6 جنرل جو ہے نا، ان میں ایک عاصم منیر ہے، وہ تھوڑے سے سینئر ہے، باقی سارے ایک ہی بیچ ہیں، وٹ سٹائل ان کے کریئر ہے۔ اچھا، ایک عجیب بحث یہ ہو رہی ہے کہ جی میرٹ پہ لگائیں گے۔ اب پتہ پوچھے کہ یار میرٹ سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ ایک ویگ ٹرم ہے میرٹ، کیا مطلب یہ جو 5-6 یا پاکستان آرمی میں کچھ 10 12 14 15 16 کچھ جرنیل ہوتے ہیں، کور کمانڈرز ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے، وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، کورس ہوتی ہیں جتنی ان کے، وہ سربراہ کور کمانڈر ہوتے ہیں، پھر جی ایس کیو کے اندر کوئی 5-6 جو ہے نا پوسٹیں ہیں، وہ بھی 2 اسٹار جنرل کی اس میں آتی ہیں۔ مطلب اس میں جو میں آپ تھوڑا سا آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتا جاؤں گا، ایک چیف آف جنرل اسٹاف ہوتا ہے، ایک ایڈجوٹنٹ جنرل ہوتا ہے، ایک کوارٹر ماسٹر جنرل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انسپیکٹر جنرل ایویلیوشن اینڈ ٹریننگ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ آئی ٹی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے جی. اور ایک اسی طرح جو ہے ایک ویپن سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. ایک اور لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں وہاں ملٹری سیکٹری ہوتا ہے، وہ ایم ایس برانچ ہوتی ہے جو آرمی کے اندر تمام تقرریاں جو ہوتی ہیں اور ٹرانسفر ہوتی ہیں اور جو پروموشن ہوتی ہیں وہ اس کے دیکھتی ہے. مطلب یہ جی ایچ کیو میں 6-7 جنرل تو یہ بیٹھے ہیں. پھر کور کمانڈرز ہیں. مطلب پاکستان میں اہم ترین ہم کورس کی بات کریں تو پنڈی ہے، لاہور ہے، ملتان ہے، پھر پشاور ہے، کوئٹہ ہے، کراچی ہے، گوجرانوالہ ہے، منگلہ ہے، یہ بھاولپور ہے. یس ٹھیک ہے. یہ مطلب کور ہے، تقریباً 9-10 کور بنتی ہیں. تو پھر ایک جو ہے ایک جو 2 اسٹار جنرل جو ہیں وہ آئی ایس آئی میں بیٹھتے ہیں. تو مطلب یہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے. ان میں ہم کہیں کہ جی میرٹ پہ کریں گے تو کیا بندہ یہ پوچھے کہ یہ جو لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے تو اس پر میرٹ نہیں تھا؟ مطلب یہ کیا عجیب بات کرتے جی میرٹ پہ کریں گے. اچھا اتنی بھد اڑی ہے، اتنا گرد اڑی ہے. ابھی آپ نے سنا کہ پاکستان میں سروسز چیف جو ہوتے ہیں نا وہ ایئر فورس میں بھی ہوتا ہے، نیوی میں بھی ہوتا ہے اور آرمی میں بھی ہوتا ہے. پھر ایک چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہوتا ہے. پھر ایک زمانے میں طے ہوا تھا کہ جی تینوں سروسز، ویسے یہ چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف جو ہوتا ہے نا یہ عام طور پہ آرمی سے لیا جاتا ہے. پھر ایک زمانے میں طے کیا کہ نہیں جی اگر کوئی دوسری سروسز میں کوئی سینئر بندہ ہو تو اس کو بنایا جائے. تو ایڈمرل سروہی شاید ایک تھے جو چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف رہے، ادروائز یہ سلاٹ آرمی کے پاس رہا ہے. اب یہ دونوں پوزیشنیں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل ندیم کے ریٹائرمنٹ پہ یہ دونوں پوزیشنیں خالی ہونی ہیں. اب 2 پوزیشنوں پہ 2 اسٹار جنرل میں سے مطلب 2 جو ہے 3 اسٹار جنرل بنیں گے. تو اب بھاد اتنی ہو رہی ہے کہ مطلب آرمی اس کی جو ہے نیول چیف کے بننے کا پتہ لگتا ہے. وہ آپ ایک چھوٹی سی خبر سنتے ہیں جی نیول چیف بن گیا جی فلاں ایڈمرل فلاں. اسی طرح جو ہے ایئر چیف مارشل جو ہے وہ جو بن گئے جی فلاں صاحب بن گئے. اچھا کیونکہ وہ سروسز جو ہے نا مائنر ہیں، مطلب ان کا کنٹریبیوشن مطلب اصل میں مطلب ہم کہتے ہیں کہ جی آرمی کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، فوج بھی یہی کہتی ہے کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے. باہر اس لیول پر اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن کیا کریں وہ ہماری جو سول ایڈمنسٹریشن ہے ان کے منہ کو بھی خون لگ گیا ہے، یہ بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو یہ ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور وہ شاید وہ بھی اب ان کو بھی چسکا لگ گیا ان کا. تو یہ مطلب وہ کمبل والا معاملہ ہے کہ کمبل مجھے چھوڑتا میں کمبل کو نہیں چھوڑتا. تو اب یہ کسی نہ کسی پیمانے پہ کسی نہ کسی لیول پہ یہ مطلب لگے ہوئے ہیں. اچھا جو پاکستانی سیناپتی ہے وہ صرف سیناپتی نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سیناپتی کرتا ہے. ہماری بدقسمتی کہیں کہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن کو امریکن جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالتے. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں گھاس نہیں ڈالتے، چارہ بھی نہیں ڈالتے، پانی بھی نہیں پلاتے اور وہ ان کو کچھ بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جو معاملات ہیں وہ سیناپتی کے ساتھ کریں گے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان پچھلے سالوں میں امریکہ گئے، پھر کووڈ آ گیا، پھر کوئی نہیں گیا. میاں صاحب گئے، میاں صاحب یو این میں اسپیچ کر کے آ گئے، بس وہاں جو بائیڈن صاحب کے ساتھ سلام دعا کی، ایک تصویر کھنچوائی، شاید آ گئے. میاں صاحب کو ابھی تک امریکہ نے نہیں بلایا. لیکن باجوہ صاحب جو ہے چاہے وہ فیئرویل ٹور تھا جو بھی تھا وہ امریکہ کے لیے میں 5 دن کے لیے رہے. تو مطلب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پاکستان کے ساتھ ہلکا پھلکا لنک ہے، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اینتھنی بلنکن کی مطلب 1-2 ٹیلی فونک کنورسیشن ہے. ایک جگہ انہوں نے ملاقات بھی کی تھی یو این کے اوپر. تو لائلڈ جو ہے پینٹاگون کا بڑا تعلق ہے. اچھا سعودیوں کے ساتھ ہمارا سیناپتی کا رول ہے، ہمارے حکمران مطلب پیچھے ہیں. عرب کنٹریز، قطر، یو اے ای، چائنا، مطلب ہر جگہ ہمارا سیناپتی کا رول ہے. پھر جو سیناپتی ہے پھر وہ سیناپتی ہے، پھر وہ ہے ظاہر ہے. اچھا میاں صاحب ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹروں میں میاں صاحب کا بڑا ایک شاندار ریکارڈ ہے. میں کہتا ہوں جی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ڈال دینا چاہیے. میاں صاحب نے 5 سیناپتیوں کا تقرر کیا. یہ بھی کہنا پڑتا ہے بڑا عجیب بات یہ کہ ان 5 نے ہی میاں صاحب کو گھر بھجوایا. میاں صاحب پھر بھی اچھا اب میاں صاحب جلاوطن ہے؟ نہیں جی جلاوطن نہیں، مسرور ہے، قانونی اصطلاح. ٹھیک ہے میاں صاحب سے میری کوئی مخالفت نہیں ہے، میاں صاحب کا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یقین مانیں میاں صاحب کے ساتھ میرا کوئی نہ میاں صاحب میری گانگ کھول کے گئے تھے،
نہ میاں صاحب کا تھا میرا کوئی پیسوں کا رولا ڈرا. بات یہ ہے کہ ملکی قانون کے مطابق جس قانون کے مطابق میاں صاحب جو ہے یہاں سے ضمانت کرا کے گئے تھے اسی قانون کے تحت میاں صاحب اس ملک سے مفرور ہیں. تو ان میاں صاحب اشتیاری میاں صاحب سے ہمارے پرائم منسٹر جا کے صلاح مشورہ بھی کر رہے ہیں. اب میاں صاحب کی کچھ ریزرویشنیں ہیں, میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ویسا, تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب چھٹی دفعہ بھی کوئی میں اگر میاں صاحب کی جگہ ہوتا تو میں کہتا یار کسی کو بنا دو یار, اینڈ پہ ہونا وہی ہے جو ہونا ہے. تو پھر کیا کسی کی شکل دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی کو سامنے کھڑا کر کے دیکھنا ہے, آگے دیکھو پیچھے دیکھو سائڈ سے دیکھو, یہ اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے, نہیں یار اس کی شکل اچھی نہیں ہے, نہیں یار اس کا پوز اچھا نہیں ہے, یار یہ اس کا قد چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, نہیں یہ کیا دیکھنا آپ نے ماشاء اللہ. اچھا دوسرا مجھے تھوڑا سا افسوس یہ ہے, میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں بس کیا کہیں وہ ایک انٹالرنس کا ایشو ہے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے, برداشت نہیں ہوا, میں نے کہا چلو کہہ دو. حالانکہ موضوع بڑا سینسٹیو ہے, ڈر بھی بڑا لگتا ہے کہ اب بھئی اچھا اگر میں اگر ہوتا کہیں آرمی میں بیٹھا ہوتا تو یقین مانے کہ میں آئی ایس پی آر کے ذریعے کوئی ایک واشگاف یا اگر یہ کہتے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس کو ڈیبیٹ نہ بنایا جائے, یہ ایک انٹرنل سوال یہ ہے آرمی کے اندر یہ کوئی پہلی پروموشن ہے نہیں ہے. آرمی کے اندر میجر سے کیپٹن سے میجر بھی بنتے ہیں, میجر سے لیفٹیننٹ کرنل بنتے ہیں, لیفٹیننٹ کرنل سے کرنل بنتے ہیں, کرنل سے بریگیڈیئر بنتے ہیں, بریگیڈیئر سے میجر جنرل بنتے ہیں, میجر جنرل سے لیفٹیننٹ بنتے ہیں. آپ کو صرف اخبار میں یا ٹی وی پہ ایک چھوٹی سی خبر سننے کو ملتی ہے کہ اتنے لوگ پروموٹ ہو گئے, بلکہ میجر کا تو ذکر ہی نہیں آتا, لیفٹیننٹ کرنل کا بھی نہیں آتا کیونکہ تعداد زیادہ ہوتی ہے, بریگیڈیئر کا بھی, ہاں بریگیڈیئر کا آ جاتا ہے, میجر جنرل کا خاص طور پہ آ جاتا ہے کیونکہ 25 30 35 کے میجر جنرل ہیں, اور لیفٹیننٹ جنرل کا آ جاتا ہے کیونکہ وہ جو ہے 15 16 ہیں. تو اب وہاں کوئی آپ کو کرائیٹیریا پہ کہیں کوئی بحث ہوئی, کہیں آپ کو کہیں میڈیا میں سنا کہ جی کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہاں بھی دیکھیں فیصلے منصفانہ ہوتے ہوں گے, نامنصفانہ بھی ہوتے ہوں گے, کچھ لوگوں کو انڈیو پروموشنیں بھی ملتی ہوں گی, کچھ لوگوں کو پروموشنیں نہیں بھی ملتی ہوں گی. دیکھیں وہاں کوئی آپ کو کوئی روتا باہر نظر آتا ہے کہ جی کسی کہیں وہ جو ہے اس نے آ کے ہائی کورٹ میں جی اپیل کی ہوگی, جناب دیکھیں جی میرا رائٹ بنتا تھا مجھے نہیں کیا, اس کا اپنا سسٹم ہے. یہ جب یہ اختیار, اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آئین بنانے والوں نے کیا سوچا تھا جب یہ اختیار انہوں نے ملک کے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ڈال دیا اور اس کو ایک ڈسکریشن پہ ڈال دیا اور اس کو ویگ کر دیا کہ جی اب کیا ہے, اب کوئی کرائیٹیریا کیا ہے؟ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. بتائیں نا کوئی کرائیٹیریا کہ سینارٹی کا کہنا ہے, سینارٹی کا کرائیٹیریا ہے تو پھر پرائم منسٹر کی ڈسکریشن کس چیز کی ہے؟ پھر جو سینئر ہے آٹومیٹکلی, دیکھیں عدلیہ کے اندر یہ مسئلے تھے, وہاں مسئلے رہے, عدلیہ نے خود اس مسئلے کا حل نکالا, انہوں نے خود بیٹھ کے ایک فیصلہ دیا اور حکومت کو بلا چون چرا اب کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ جی کون آئے گا, آٹومیٹکلی ہے کہ اس کا ایلیویشن ہو جاتا ہے, اور جب ایک ریٹائر ہوتا ہے دوسرا خود بخود اس کی جانشینی پہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. یہ طے ہے اگلے آنے والے 50 سالوں کا نہیں, اگلے 5-10 سالوں کی تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں طے ہے کہ چیف جسٹس کون بنے گا, سپریم کورٹ آف پاکستان کی حد تک, نیچے نہیں. تو آرمی بھی کوئی بیٹھ کے کہہ لے حکومت کے ساتھ کہ بھئی کوئی آپ بھی کرائیٹیریا بنا لیں, کیونکہ اب کیا ہوا کہ اب روز نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں, کہیں ایکسٹینشن کی, اب بلکہ آج کل کی جو خبر ہے کہ وہ ریٹینشن آ گئی ہے جی, اب نیا لفظ آ گیا, اب ایکسٹینشن نہیں ہے جی, ریٹین کیا جائے جی. آرمی ایکٹ میں کچھ نئی تجاویز اس وقت زیر غور ہیں. تو اب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں تو وہ کیا قائے کے لیے بیٹھے ہیں؟ فضا محالہ کیونکہ ہماری سیناپتی کی امپورٹنس ہے, پھر جو بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار ہم پھر کوئی اپنی لابنگ بھی کرتا ہے, کوئی اپنی جو ہے انفلوئنس یوز کرتا ہے, کوئی نہ کوئی لنک نکال لیتا ہے, کیونکہ جب فیصلہ ہمارے پرائم منسٹر نے کرنا ہے, اور پرائم منسٹر پتہ نہیں گم ہے, یہ ہمیں لگ رہا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے اندر سے فیصلہ کیا ہوا ہے, ہمیں نہیں بتا رہے. کیونکہ اچھا سسپینس جیسے کرون بنے کا کروڑ پتی میں ہوتا تھا, ایک سائلنس ہوتی تھی, وہ سائلنس حکومتی لیول پر ہے, میڈیا میں نہیں ہے. میڈیا میں بڑا شور مچا ہے جی, میڈیا میں تو اللہ مان الحفیظ اتنی دہائی مچی ہوئی ہے کہ میں بھی حصہ بن گیا, میں نے کہا میں ابھی دہائی کا شامل ہو جاؤں. اب یہ جو 6 نام ہیں یہ سارے قابل لوگ ہیں. اب
ان میں میں اس وقت کیونکہ ویلاگ کافی لمبا ہو گیا تو تو پھر اس کے میں 2 حصے بنا دوں. اب اس میں مطلب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. مثلا جی ایچ کیو میں ایک پوزیشن ہے جس کو کہتے ہیں چیف آف جنرل اسٹاف. یہ ایک لحاظ سے آرمی چیف کا نائب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نائب ہوتا ہے یعنی یوں ہے کہ آرمی چیف کا جو بھی حکم ہوتا ہے نا وہ آگے پوری کمان میں اسی کی توسط سے چلتا ہے. اچھا، اسی طرح اب کچھ پوزیشنیں ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل سے نہیں میجر جنرل رینک پہ ہیں. ماضی میں یہ دیکھا گیا کہ جو کچھ لوگ اس پوزیشنوں پہ رہے تو وہ آگے فیوچر میں ایلیویٹ ہوئے چیف آف آرمی سٹاف پہ. وہ ہے ڈی جی ملٹری آپریشن. مطلب یہ میجر جنرل رینک کی پوزیشن ہے لیکن بڑی اہم ہے. مثال ہے ماضی میں جنرل اشفاق پرویز کیانی جو تھے وہ ڈی جی ملٹری آپریشنز رہے. اچھا، اسی طرح ایک ملٹری کی پوسٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے لیول پر صدر اور پرائم منسٹر کے ساتھ، وہ ہوتی ہے ملٹری سیکٹری. مطلب یہ بھی دیکھا گیا کہ جو ملٹری سیکٹری رہے ہیں وہ بھی بعد میں مطلب آرمی چیف کے عہدے پر تعینات ہو گئے. تو اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک بریفلی بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو یہ 5-6 کنٹیسٹنٹ ہیں. اچھا، پھر آرمی چیف کے ساتھ مطلب ماضی میں بھی کچھ لوگوں کی اٹیچمنٹ رہی ہوتی ہے، کچھ ان کے ساتھ رہے ہوتے ہیں. اب جانے والے آرمی چیف کا بھی ایک تھوڑا بہت رول ہوتا ہے، وہ بھی کوئی اپنا صلاح مشورہ دے بیٹھتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ جناب یہ دیکھ لیں. اور وہ کہتے ہیں یہ آج تک ویسے مانے نہیں گئی، اب تک جو سارے فیصلے ہوئے اس میں آرمی چیف کی دوبارہ کوئی رائے نہیں تھی. تو انہیں آپ کو تھوڑا سا میں بریفلی بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان میں مثلا اگر ہم بات کریں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کی، تو مطلب یہ عاصم منیر صاحب کا خاص طور پہ یہ بھی ایک ہے کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ جب 10 کور یعنی جو پنڈی کور ہے اس کے کور کمانڈر تھے، تو یہ ناردرن ایریا میں فورس کمانڈر جو فورس ہے وہاں ایز اے بریگیڈیئر رہے. پھر یہ 2017 کے سٹارٹ میں بھی یہ ڈی جی ملٹری آپریشن بھی رہے. پھر اس کے بعد یہ آئی ایس آئی میں بھی رہے لیکن ان کا زیادہ وہاں ٹرنیور نہیں تھا. اس کے علاوہ یہ ان کے پاس گجرانوالہ کمان کی جو ہے کمانڈ بھی رہی، اور اس کے بعد جناب یہ ایک کوارٹر ماسٹر جنرل رہے ہیں ڈی ایچ کیو میں. اچھا، اس کے بعد ہے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا. ان کا تعلق جو ہے سندھ ریجیمنٹ سے ہے. ان کا خاص طور پہ کیریئر جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا شاندار ہے. یہ بھی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن رہے ہیں جنرل رحیل شریف کے زمانے میں. یہ جنرل رحیل شریف کے زمانے میں جی ایچ کیو میں ان کی کور ٹیم کا حصہ تھا جنہوں نے تحریک طالبان اور دوسرے جو نارتھ وزیرستان میں تھے ان کے ساتھ جو معاملات رہی اس میں تھا. اور اس کے بعد ان کی کوآرڈینیٹر کوآرڈینیشن گروپ میں ان کا رول تھا کہ جس میں افغانستان میں جو نیگوشیشن ہوئی تھی جس میں پاکستان، چائنا، افغانستان، یونائٹڈ اسٹیٹ تھے. اور اس کے علاوہ یہ جو سرتاج عزیز کی کمیٹی تھی فارم ریفارمز ان گلگت بلتستان، اس کا بھی حصہ رہے. اس کے علاوہ جناب یہ چیف آف جنرل اسٹاف بھی رہے ہیں. اور جی ایچ کیو میں ظاہرہ جب ہوتا ہے تو وہ آرمی چیف کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے سارے ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جی راول پنڈی میں بھی کور کمانڈر کی حیثیت سے یہ تعینات رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس جو ہیں ان کا جو کریئر ہم دیکھیں، یہ ان کا ملٹری آپریشنز اور انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ دونوں میں جی ایچ کیو میں جو تھا ان کے اس حوالے سے ان کا رول رہا. اور خاص طور پہ یہ پنڈی کور کے کور کمانڈر بھی رہے. ٹھیک ہے، یہ انفینٹری اسکول کوئٹہ کے کمانڈر بھی رہے ہیں. اور یہ جناب جنرل راحیل شریف کے جو تھے وہ پرسنل اسٹاف آفیسر بھی تھے. مطلب اس وجہ سے یہ انہوں نے سارے چیزوں کو دیکھا ہوا ہے جو ڈیسیژن میکنگ ڈیسیژن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مری میں یہ جو ہے انفینٹری ڈویژن کے جی او سی بھی رہے ہیں. مطلب ان کا جو خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ جو ہے افیئرس ہے یہ اس پہ بڑی ان کی مہارت ہے. لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود جو ہے ان کا تعلق بلوچ ریجیمنٹ سے ہے. اور یہ اس وقت یعنی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، ہاں جی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے. اچھا، ان کا جو ہے جی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کا بھی کمانڈ رہے ہیں. اور یہ جو ہے انفینٹری ڈویژن جو تھی نارتھ وزیرستان میں یہ انہوں نے اس کی بھی کمانڈ کی ہوئی ہے.
یہ ان کا ISI میں بھی پوسٹنگ رہی ہے، DG انالسس. اس خاص پوزیشن پہ ان کا جو ہے فارن پالیسی انالسس جو نیشنل پرسپیکٹیو میں ان کا بڑا اس حوالے سے یعنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ان کا جو کال رہا ہے. اچھا، جب یہ 2019 میں پروموٹ ہوئے تو یہ انسپیکٹر جنرل آف کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے GSQ میں ہے، اور اس کے بعد یہ پشاور کور کے بھی انہوں نے لیڈ کی ہوئی ہے. لیفٹنٹ جنرل فیض حمید ہے. فیض حمید کا بلوچ ریجمنٹ سے تعلق ہے. ان کا جنرل قمر جاوید باجوہ سے تعلق یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے سٹاف رہے تھے، چیف آف سٹاف رہے تھے جب 10 کور میں تھے. تو یہ ان کا جو ہے پنو آگل میں انفینٹری ڈویژن کے GOC بھی رہے، اور اس کے علاوہ یہ ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی DGISIC آج کل ایک آپ نے بڑا نام سنا ہوگا، فیصل نسیج اس جگہ پہ بھی رہے. یہ میں بعد میں بات کروں گا کہ اس پہ انہوں نے کیا کیا تھا. بہرحال تو ان کا جو ہے جو رول ہے، یہ کہتے ہیں جی انہوں نے IPP کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹ کرنے میں جو ہے گورنمنٹ کی ریفارمز میں اور اکانومی وغیرہ میں ٹریڈیشنل فارم انہوں نے بہرحال جی بڑا اہم کیا، کیونکہ جب یہ پھر یہ DGISI بھی بن گئے تھے، اور پھر ان کے بارے ایک تھوڑا سا مسئلہ بھی رہا کہ یہ ان کو DGISI ہٹانا چاہتے تھے، عمران خان بضد تھے، پھر اس وجہ سے شاید جو معاملات ہوئے پھر یہ ان کو کورٹ کمانڈر پشاور بنا دیا گیا. آج کل یہ کورٹ کمانڈر باولپور ہے. لیفٹنٹ جنرل محمد عامر ہیں جی، یہ ان کا بھی جو ہے یہ گجرانوالا میں ہے جی، کورٹ کمانڈر ہیں. یہ جنرل باجوہ کے بہرحال اس لیے رہے کہ یہ ایک زمانے میں ایڈجوٹنٹ جنرل رہے DHQ میں، ٹھیک ہے. میجر جنرل انہوں نے 10 انفینٹری ڈویژن جو کہ لاہور میں تھا 17 سے 18 میں، اس کو ایز اے GOC رہے، ٹھیک ہے. یہ ڈائریکٹر جنرل اسٹاف ڈیوٹیز چیف آرمی اسٹاف سیکریٹریٹ بھی رہے. تو مطلب GHQ کے حوالے سے ان کا ایکسپیرینس ایڈجوٹنٹ جنرل بھی رہے ہیں. اور ہاں، ان کا ایک اور بھی رول ہے، یہ صدر آصف الزرداری کے ساتھ ملٹری سیکٹری بھی رہے. تو کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کا بھی ووٹ ان کی فیور میں ہے. اب یہ میں نے آپ کو مختصر سے بتایا، تو آپ اگر میاں صاحب کی جگہ ہوں تو آپ مجھے بتائیں تو آپ کس کو سیناپتی بنائیں گے؟ تو جاتے جاتے باقی وہ توشہ خانہ پہ آج کل پھر ہیو اینڈ کرائی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی اس میں نئی بات کون سی ہے. وہ کہتے جی چوری کی گھڑی برآمد ہو گئی، اور مطلب سمجھ نہیں آ رہی. میں مطلب کیا کہوں، مطلب پاکستان کے نامور. اچھا پھر اب ان چیزوں کو دیکھ کر نا اب مجھے شک ہوتا ہے کہ یار یہ جو صحافی لوگ ہیں، یہ ولاگر ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ رائے نہیں ہے. یہ کوئی فرمائشی پروگراموں پہ نہ چیزیں کرتے ہیں. دیکھیں مطلب میں دیکھیں کوئی خان صاحب کا کوئی وہ ترجمان نہیں ہونا، میں ان کی کوئی وہ کر رہا ہوں. خان صاحب نے دیکھیں جی چیز بیچی بارہ غلط کیا، کیونکہ خان صاحب کی سارے اس کیس میں جو ایتھیکل کانٹیکس ہے وہ بہت زیادہ. لیکن اب مصیبت یہ کہ پاکستان میں ایتھیکل کانٹیکس بھی کیا بات کریں، اب کس کی بات کریں. کوئی اس پیمانے پہ آتا ہو تو ہم بات کر لیں، جب نہیں آتا تو پھر چھوڑیں اس کی. بات یہ ہے کہ دیکھیں جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نااہلی دی. نااہلی توشہ خانہ سے چیزیں لینے پہ نہیں دی. نااہلی اس لیے نہیں دی کہ گھڑی بیچی تھی، نااہلی اس لیے نہیں دی کہ جی توشہ خانہ سے کم قیمت پہ لی تھی. اور نااہلی اس لیے دی، انہوں نے کہا جی ان کے جو پیسے آئے تھے انہوں نے ان کے ایسٹ ہو گئے تھے، ایسٹ انہوں نے اپنے ڈیکلیریشن نہیں دیا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینا تھا یا FBR کو بھی دینا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس پہ نااہلی دی کہ یہ انہوں نے کنسیل کیا انفارمیشن. بھائی وہ مان رہے ہیں میں نے گھڑی بیچی. اچھا اب آپ گھڑی خریدنے والے کو لے کے آ جائیں، وہ کہے جی میں نے گھڑی اتنے کی لی، وہ یار اتنے کی لی جتنے کی لی. اب اچھا دیکھنے بعد پھر اب PTI یہ کہہ رہی جناب بندہ 2 نمبر ہے جی، اس کی تو بیوی کے ساتھ مسئلہ تھا، وہ اوسلو میں فراڈ کر کے آیا. یار بات یہ ہے بھائی، وہ فراڈ کر کے آیا نہیں آیا یہ اس کا مسئلہ ہے. آپ نے گھڑی بیچی نا، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے اس کا کردار دیکھا تھا. اچھا اب اس میں ایک اور پہلو اور بھی ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بہرحال، چلے میں کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض ہوں، کچھ ہیں، خان صاحب نے چول مار دی ہے. بھئی ایسی کوئی چیز بیچنے کی کیا ضرورت تھی. اب آپ نے بیچی. اب دیکھیں تھوڑا سا ڈائنامکس کو سمجھیں. مطلب آپ کے گھر میں کوئی بکرا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی گائے بھی رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اونٹ بھی پال لیں شاید کوئی مسئلہ نہ ہو. اگر آپ ہاتھی پال لیں گے نا مسئلہ ہوگا، کیونکہ ہاتھی رکھنا ایک نارم نہیں ہے. بکرے لوگ عیدوں پہ رکھتے ہیں، عید قربان پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بھینسیں بھی لے آتے ہیں، گائے بھی لے آتے ہیں، اونٹ بھی لے آتے ہیں جی، وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے. اچھا آپ کہیں جی بکرا میں لے آیا تھا، بکرا بیچنے جائیں آپ کو بکرے کا گاگ بھی مل جائے گا، بیل بیچنے جائیں بیل کا مل جائے گا، اونٹ کا مل جائے گا.
آپ ہاتھی لے کے جائیں، ہاتھی کا گاہک ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ہاتھی ایک ایسی اسپیشیز ہے نارمل یوز میں نہیں آتی. اب اس قسم کی جو پریشیس گفٹ ہوتے ہیں نا، اس کے گاہک محدود ہوتے ہیں، اس کی بنانے والے بھی محدود ہوتے ہیں، کہ خریدار بھی محدود ہوتے ہیں. وہ بیش قیمت گھڑی ہے، وہ کہتے ہیں جی 15 کروڑ کی گھڑی ہے، چلیں مان لیں 15 کروڑ کی. اب خان صاحب نے جی توشہ خانہ سے 20% دے کے خرید لی. اب آپ کہیں جی غیر قانونی خرید لی، پھر باقیوں نے خریدی. اگر خان صاحب کا خریدنا غلط ہے، پھر باقیوں کا بھی غلط ہے، پھر باقیوں کو بھی لائن پہ آیا. خان صاحب نے خریدی اور پھر خان صاحب نے بیچ دی. اب بات یہ ہے، اس قسم کی چیز کا خریدار محدود ہوگا، اور عمومی طور پہ کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا، کوئی 1 نمبر آدمی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ 15 کروڑ کی گھڑی بھئی آپ کو باندھیں گے گھڑے کو، ایسے اینٹیک ہے، رکھنے والی چیز ہے، پھر رکھیں گے کہاں رکھیں گے؟ مطلب ٹھیک ہے نا، کوئی وہ ہے جو ہاتھی لیں گے کہاں رکھیں گے؟ وہ جگہ ہے ہاتھی کے لیے، تو پھر زو ہوتا ہے نا، جب اس انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو بات یہ کہ اب جو لینے والا ہوگا وہ 2 نمبر ہوگا، بھائی 2 نمبر ہی ہوگا نا، وہ 1 نمبر تو کہاں سے ہوگا؟ تو 2 نمبر بندہ ہی خریدے گا نا. اب اس بندے نے خرید کے، میں نے دیکھیں سچی بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایک ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں، میں نے اس کی کیونکہ اتنے ساری باتیں تھیں میں نے نہیں سنی، میں نے بس سمجھ گیا ہوں کہانی کیا ہے. اب اس نے خرید لی، وہ اس کا 2 نمبر پیسہ تھا جو 1 نمبر پیسہ تھا، اس نے کیش دے کے خریدی، ٹرانزیکشن نہیں کی. ظاہر ہے ایسی چیزوں کی کیش ہی دے گا نا، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے کئی نظروں میں آتا. ٹھیک ہے، اب وہ آ گیا کہیں کسی کی فرمائش تھی، اس نے کہا آ جاؤ بھائی نظروں پہ آ جاؤ تم بتا دو. کیونکہ جب لی تھی تب تو چپ رہا، اس نے تو اس وقت نہیں کہا کہ میں نے لی ہے. اب کیوں آ گیا؟ ظاہر آیا تو مقصد ہی ہوگا. اب بات یہ ہے کہ وہ آگے اس طرح کی چیز جو ہے نا، اچھا یہ بھی سنیں، خان صاحب نے جی پروفٹ کمایا. ہاں خان صاحب نے پروفٹ کما لیا ہوگا بھائی، کیونکہ توشہ خانہ سے سستی خریدی آگے بیچ دی. لیکن آپ یاد رکھیں ایسی چیزوں کی مارکیٹ ویلیو ہمیشہ کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے خریدار کم ہے، اس کی وہ کمپٹیشن نہیں ہے، تو یہ ایکچول پرائس سے کم پہ بھی کی ہوگی. آگے وہ بندہ جا کے ہو سکتا ہے اس گھڑی بنانے والی کمپنی کے پاس چلا گیا ہو اور اسے کہو یار یہ میرے پاس ہے تم خرید لو. اور محمد بن سلمان تک بات کیسے پہنچی؟ لیکن محمد بن سلمان اس قسم کی گھڑیوں کا شوقین ہے، تو وہ کمپنی جائے گی نا انہیں بیچنے کے لیے. وہ کمپنی اگر خرید لے گی تو پھر وہیں جائے گی نا بیچنے کے لیے، کسی اور کو تو نہیں جائے گی نا، وہ بھی اسی کو جائے گی نا جو خریدار ہے نا. بھئی آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہے تو آپ اس کے خریدار اس کی ڈھونڈیں گے نا. تو آگے یعنی اس میں خان صاحب نے کمائی ہے ذلت، خان صاحب نے کمائی ہے مطلب اپنے کریئر کیے انتہا پہ. اب وہ کہیں جی میرے گھر والوں نے بیچ دی، میرے فلاں نے بیچ دی، فلاں نے بیچی، میں نے اس کو نہیں دی تھی، میں نے اس پرپز کے لیے بیچی تھی، میں نے جناب وہ اس سے نہ آئے پروسیڈ آئی، میں نے وہ جناب چندے میں لگا دی، وہ میں نے سڑک میں لگا دی. وہ بھائی بات یہ کہ آپ نے ذلت کما لی. اب لوگوں نے کمائی مڈی، خان صاحب نے مڈی نہیں کمائی، خان صاحب نے ذلت کمائی. جس بندے نے خریدی اس نے ظاہر ہے وہ خرید کے کیا کرے گا، وہ آگے وہ بھی اس کو دیکھے گا. کمپنی نے بھی یہاں پروفٹ کمایا، کمپنی کل کو یہی پروڈکٹ جا کے پھر ایکچوئل پرائس سے بیچ دے گی. تو اس سارے میں، اس بھادو میں مطلب ہمارے حصے میں، ہمارے ایکس پرائم منسٹر کے حصے میں ذلت آئی. رہ گئی کہ بات اس سے کیا ہونا ہے، اس سے ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ کام کرایا ہے ان کا مقصد کوئی لیگل پروسیڈنگ سٹارٹ کرانا نہیں ہے. ان کا مقصد خان صاحب کو زج کرانا ہے، خان صاحب کی بھادرانی ہے، خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کرانی ہے، بس وہی ہونی ہے. آپس کی بات ہے، ہونا کچھ نہیں ہے. آج تک خان صاحب کے اوپر جو آڈیوز آئیں، ویڈیوز آئیں، ان کی بیگم نے کتاب لکھی، اللہ بلا آیا، میاں صاحب کے بارے میں تو اللہ بلا چیزیں آئیں، زرداری صاحب کے بارے میں آئیں، وہ جو ہے نا 2 نمبر کیسز آئے، وہ جناب میاں شہباز شریف کے نام ٹیٹیاں آئیں. آج تک مجھے بتائیں ان کے کسی ان کی فالوورشپ پہ کمی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، اب بھی نہیں ہونی. ٹھیک ہے، اب ہمیں مزہ لیں، آپ بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے تو آپ مزے لے کے زندگی گزاریں اور گیس کریں کون بنے گا سناپتی. یہ تھا آج کا ویلا. خوش رہے باز. السلام علیکم.